الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب الجلال کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر طرف سے جو ہے لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ روزہ ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اللہ رب الجلال کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سارا دن وہ بھوکا رہیں گے لیکن ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں یہی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں ہی نہ، چاہے آپ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مرد حضرات جو بھی سن رہے ہیں، تو آپ لازمی طور پر یہ باتیں سن لیجئے تاکہ آپ کا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو، آپ کا رمضان جو ہے وہ برباد نہ ہو۔ آپ کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ آپ صرف بھوکے تو نہیں رہ رہے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بھوکا تو رہتے ہیں، پانی نہیں پیتے اور کھانا نہیں کھاتے، اپنے بیگم کے پاس نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود آپ کا روزہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور یہ بات جو ہے مکمل طور پر آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن لوگوں کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، انہیں کھانا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ محترم دوستو، اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب الجلال نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ جو ہے ہمیں عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوشش کیا کرے جتنا ہو سکے آپ سے نیک اعمال کیا کرے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جو تہبند جو ہوتے، اللہ کے رسول جو تہبند استعمال کرتے تھے، اس کو گرہ جو ہے جب لگاتے وقت اس کو کستے تھے۔ تو اس کو کسنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے کہ میں عبادت جو ہے وہ زیادہ کروں گا رمضان کے مہینے میں، آرام جو ہے وہ کم کروں گا۔ اپنے بسترے کو، بعض حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بستر کو جو ہے وہ لپیٹ لیتے تھے کہ میں نے اس بستر میں کم آنا ہے اور عبادات کی طرف میں نے توجہ زیادہ کرنا ہے، اور امت کو بھی پیغام دیا کہ رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے آپ کثرت سے جو ہے نیک اعمال کریں، کیونکہ اس مہینے میں نفل نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں جو روزے کا ثواب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جو ہے افطار کے وقت ان کے لیے جو خوشی ہوتی ہے، جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے روزہ افطار کے وقت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں اس خوشی کا بخوبی علم ہے۔ دوسری خوشی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کریں گے تو اس روزے کا ثواب جو ہے اس وقت میں خود انہیں عطا کروں گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں روزہ جو ہے یہ صرف میرے لیے ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ کیونکہ اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا کمرے کے اندر وہ موجود ہے، اب اس کے سامنے آپشن ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، روٹی فروٹ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ نہیں کھا رہا، کیونکہ اس کے اور اللہ رب الجلال کے درمیان جو ایک واسطہ ہے، اللہ اور اس کے درمیان جو ہے ایک تعلق ہے۔ روزے کی عبادت جو ہے ایک ایسا عظیم الشان عبادت ہے، صرف بندہ اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آیا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس بارے میں معلوم ہو۔ اگر سارا دن بھی آپ کسی کو قید کر کے رکھیں گے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں جائے گا، واش روم میں جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ پانی ضرور پیے گا، اپنا روزہ توڑے گا۔ جو چاہتا ہے کہ روزہ رکھوں وہ رکھ سکتا ہے، جو چاہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، آپ اسے قید کر کے بھی رکھیں گے وہ روزہ نہیں رکھے گا، ہر حال میں روزہ توڑ دے گا، اسے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب الجلال اور جس بندے نے روزہ رکھا ہے، ان دونوں کے علاوہ تیسرے بندے کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میں خود عطا کروں گا۔ تو اب آتے ہیں ان کی طرف جن کا روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے، لیکن ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سحری کریں گے حرام خوراک سے، حرام کھانے سے، حرام پیسوں سے، حرام دولت سے، حرام چیزوں سے، ان کا کمانا جو ہے وہ حرام ہوگا۔ افطار کریں گے حرام کی کمائی سے، تو سارا دن ان کا بھوکا پیاسا رہنا بکواس، فضول، برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، آیا کہ یہ جو کھانا جو سحری میں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا جو ہے یہ کہاں سے آیا کہ حلال پیسوں سے آیا یا حرام پیسوں سے آیا؟ جو سحری میں یہ چیز کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، یہ حرام تو نہیں آیا کہ شراب تو نہیں ہے، خنزیر کا گوشت تو نہیں ہے،
کوئی ایسا جانور تو نہیں ہے جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، یا ایسا جانور یا ایسا خوراک تو نہیں جو اسلام میں حرام ہو۔ اور افطاری کے وقت کس چیز سے افطاری کرے؟ شراب اور دوسرے نشاور چیزیں، خنزیر کا گوشت اور جو حرام چیزیں جو ہے، جو بھی اسلام میں حرام ہے ان چیزوں سے یہ افطاری تو نہیں کر رہا، یا آیا کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے، کسی کا ناحق مال جو ہے وہ قابض بن کر یہ اپنے گھر میں لا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، چوری کر کے کسی کا مال اٹھا کر، کسی کے پیسے چوری کر کے وہ افطاری کا سامان لے کر آ رہا ہے، کسی کے افطاری کے سامان جو ہے چوری کر کے خود لے کے اٹھا کے آ رہا ہے، کسی کو بتا نہیں رہا۔ آیا کہ حرام طریقے سے جو یہ مال حاصل کر رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ افطاری بھی کر رہا ہے اور سحری بھی کر رہا ہے، تو ان صورتوں میں چاہے وہ مرد ہے، خواتین ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہے روزہ رکھتے ہیں اس حالت میں، تو ان کا روزہ نہیں ہوتا، انہیں چاہیے کہ یہ روزہ مت رکھے، کھاتے رہے، پیتے رہے، جو کرنا ہے کرے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے روزے رکھنے کی۔ اللہ رب الجلال غنی ذات ہے، اللہ رب الجلال پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب الجلال چاہتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ پاک رہے، پاکیزہ رہے، پاکیزہ چیزوں سے سحری کرے، حلال کھانے سے سحری کرے، حلال کھانے سے جو ہے وہ افطاری کرے۔ یہ جو روزہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، یہ بھی روزے کی حفاظت کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی بھی ہم کیا کریں؟ حفاظت کرنے والے بنے، اپنے روزوں کا جو ہے بھرپور خیال رکھیں۔ جب خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا روزہ ہوگا، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، جو وعدہ اللہ رب الجلال نے فرمایا وہ وعدہ بھی پورا ہوگا، اور اللہ رب الجلال اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جنت کا ایک دروازہ خاص کر روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا، اس دروازے سے صرف جو ہے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب الجلال صحیح معنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔